خواجہ خواجہ قطب الاقطاب ولی ابن ولی حضرت اقدس پیر خواجہ عبدالماجد صدیقی صاحب بیان فرمائیں گے بلا تمہید۔ میں حضرت سے عرض کروں گا کہ حضرت اپنے ارشاد فرمائیں۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اصلاحی پروگرام کے حوالے سے ہم اور آپ جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کی اس محنت کو، اس کاوش کو، اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دے۔ تو کانوں کی چاشنی تو ہم اور آپ کئی پروگراموں پہ پوری کرتے رہتے ہیں۔ آج میں کچھ بنیادی اور ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی اس دور میں ہر نوجوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میرے بندے ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑ دے۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کی مثال کیا ہے؟ گناہ کے اثرات کیا ہیں؟ ہمارے گناہ کرنے کے وجوہات کیا ہیں؟ گناہ معاف کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ گناہوں سے بچنے کے سبب کیا ہیں؟ اور گناہوں سے توبہ کرنے پہ اللہ کے انعامات کیا ہیں؟ دوستو، گناہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کی نبی کی نافرمانی۔ کسی نے خوب کہا کہ انسان یہ سوچ کر گناہ نہ کرنا کہ ایک چھوٹا گناہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچنا کہ میں کس عظیم ذات کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ تو گناہ اللہ اور اللہ کی نبی کی نافرمانی کو کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی مختلف مثالیں لکھی ہیں۔ یا تو گناہ کی مثال ایک انگارے کے مانند ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر ہاتھ میں لیں گے تو جلائے گا ضرور۔ یا اس کی مثال ایک بچھو کے مانند ہے۔ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، ڈسے گا ضرور۔ یا گناہ کی مثال اس پیلے رنگ کی بیل کے مانند ہے جس کی جڑ نہیں اور سرسبز درخت پہ چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ درخت کی نشوونما رکتی ہے اور وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آرے چلا کر اسے کاٹ دیا جاتا ہے، رندے لگا کر کچھ حصے سے فرنیچر بنا اور کچھ حصہ اس کا ایندھن کے کام آ گیا۔ جب ایک انسان پہ گناہوں کی زندگی چھاتی ہے تو اس کی ایمانی اور عملی نشوونما رک جاتی۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ گناہوں کے اثرات کیا پڑتے ہیں، گناہگار کی زندگی پہ اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ 4 خطرناک قسم کے اثرات ہیں۔ پہلا اثر،
کہ اس شخص کے ذہنی سکون کو چھین لیا جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، ایک انہونے خوف پہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب، قاری صاحب، حضرت صاحب، مولوی صاحب، پتہ نہیں، وجہ معلوم نہیں ہے، لیکن ایک خوف سا طاری ہے۔ یہ انہونا خوف، یہ اس کے گناہوں کے آثار ہوتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ذہنی سکون ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اثر، نیکی کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، میں تو کہتا نا میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا، نہیں، مجھے جانے نہیں دیا جا رہا، اللہ تعالیٰ آنے ہی نہیں دیتا۔ نیکی کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اور تیسرا اثر، کہ اس پہ کوئی نصیحت پھر اثر نہیں کرتی، نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور چوتھا اثر یہ پڑتا ہے کہ پھر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، دل و دماغ، زندگی، صحت، جوانی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں، یہ اس کی ناقدری میں لگا رہتا ہے۔ یہ چار خطرناک قسم کے اثرات ہیں جو ایک گناہگار کی زندگی پہ پڑ جاتے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ ہم اور آپ گناہ کرتے کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے ہمارے گناہ کرنے کی؟ تو ایک وجہ وہ میرے اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ کوئی میرے پاس موجود نہیں، گناہ کا مرتکب ہو گیا، رب کہتا ہے میرے بندے یہ سوچ کے میری نافرمانی نہ کرنا کہ میرے پاس کوئی موجود نہیں، هو معکم اینما کنتم، وہ ذات تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے کہ کوئی پاس موجود نہیں، رب کہتا ہے میں ہر جگہ ہر وقت تیرے ساتھ موجود ہوں۔ اور دوسری وجہ گناہ کی، وہ میرے اور آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ رب کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تحقیق تیرا رب ہاتھ لگائے ہوئے تیری نگرانی کر رہا ہے۔ اور تیسری سوچ گناہ کی وہ یہ بنتی ہے کہ میں کہتا ہوں کسی کو کیا معلوم، کسی کو کیا معلوم، بس کوئی ناپ تول کی گناہ میں مبتلا ہو گیا، کوئی دھوکے کے میں مبتلا ہو گیا، کوئی کسی کا حق مارنے کی گناہ میں مبتلا ہو گیا، کوئی کس گناہ میں، کوئی کس گناہ میں۔ اس سوچ کے بنیاد پہ کہ کسی کو کیا معلوم، رب کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین علیم بذات الصدور، میں تیری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں، تیرے سینے کے رازوں کو سمجھتا ہوں۔ اس سوچ کے بنیاد پہ گناہ نہ کرنا کہ کسی کو کیا معلوم۔ چوتھی وجہ، بعض دفعہ جرم کرتے 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 مجرم اتنا جری ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی چل گیا تو میرا کیا بگاڑ لے گا، ایسا ہے نا؟ اتنا پستی میں چلے جاتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی چل گیا میرا کیا بگاڑ لے گا۔ رب کہتا ہے میرے بندے اس سوچ کی بنیاد پہ بھی میری نافرمانی نہ کرنا۔ انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، سزا دینے پہ آؤں گا تو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کوئی ایسی سزا دینے والا نہیں ہوگا، جکڑ دوں گا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس سوچ کے بنیاد پہ گناہ کرتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ تو اللہ نے ان چاروں سوچوں کی وضاحت کر دی جو میرے اور آپ کے لیے گناہوں کی وجہ بنتی ہے۔ گناہ معاف کروانے کے اسباب کیا ہیں؟ تفسیر مظہری نے اس کے 4 اسباب لکھے ہیں جس کو ہم اور آپ
توبۃ النصوح کہتے ہیں سچی پکی توبہ، جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے 4 اسباب ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں اپنے گناہوں کو معاف کروا لوں، معاف کیا کہ اللہ اسے نیکیوں پہ بدل ڈالے، اس کے 4 اسباب۔ پہلا سبب زبان سے استغفار، توبہ۔ دوسرا سبب دل میں ندامت۔ تیسرا سبب ذہن میں آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ عمومی طور پر یہ 3 کام تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جو اصل بنیادی چیز ہے وہ چوتھی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان کی شکوہ ہوتا ہے کہ توبہ کرتا ہوں توڑ بیٹھتا ہوں، توبہ کرتا ہوں توڑ بیٹھتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں پھر توڑ بیٹھتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیطان اس سے توبہ کرنا چھڑوا دیتا ہے، گناہ نہیں چھڑواتا۔ بار بار توبہ ٹوٹنے کی وجہ سے میں توبہ کرنا تو چھوڑ دیتا ہوں مگر گناہ نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھنا، اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا تو توبہ کرنا بھی نہ چھوڑوں۔ گناہ کی وجہ سے دل پہ سیاہ داغ لگتا ہے، توبہ کی وجہ سے دل پہ سفید داغ لگتا ہے۔ ممکن ہے کسی وقت دل کی یہ تھوڑی سی سفیدی اس زیادہ سیاہی پہ غالب آ جائے۔ تو زبان سے ہم استغفار بھی کرتے ہیں، دل میں نادم بھی ہوتے ہیں، ذہن میں آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہوتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ چوتھی ہے۔ وہ تعلق اور وہ ماحول یا وہ چیز جس کی وجہ سے میں اور آپ اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہوا، اس تعلق کو عملی طور پہ توڑ دینا اور چھوڑ دینا، یہ وہ چوتھا سبب ہے جس کی وجہ سے اس کو پکی توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ آج ہم نہ وہ تعلق چھوڑتے ہیں، نہ اس ماحول کو چھوڑتے ہیں، نہ ان اسباب کو چھوڑتے ہیں جو میرے گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور توبہ بھی کرتے ہیں، دل میں نادم بھی ہو جاتے ہیں، نہ کرنے کا عزم بھی رکھتے ہیں، لیکن اس تعلق کو نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے میں دوبارہ اسی پہلے پوائنٹ پہ چلا جاتا ہوں۔ اس راستے کو چھوڑ دو جو راستہ گناہ کا ذریعہ ہے، اس تعلق کو توڑ دو جو گناہ کا سبب ہے، اس ماحول کو چھوڑ دو جو رب کی نافرمانی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ پکی توبہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف نہیں بلکہ نیکیوں پہ بدل دیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہتا ہے میں گناہوں کو بھی نیکیوں پہ بدل دیتا ہوں۔ ضمن ایک بات عرض کر دوں، ہر ایمان والے کی چاہت تو ہے کہ میرا نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہو، یقیناً یہ ہر ایک کی چاہت، لیکن بظاہر ناممکن ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں نام اعمال کو نیکیوں سے بھر نہیں سکتے، لیکن ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، بہت شارٹ کٹ راستہ۔ اگر میرے دل میں یہ بات آ گئی تو ہم اس شارٹ کٹ راستے کو استعمال کر کے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ وہ شارٹ کٹ راستہ اپنے گناہوں پہ سچی توبہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جو گناہوں پہ سچی توبہ کر لے گا میں اس کے تمام گناہوں کے نیکیوں پہ بدل دوں گا۔ جب میرے گناہ نیکیوں پہ بدلیں گے میرے نام اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا۔ یہ بڑا شارٹ کٹ راستہ، اور یہ ایک لمحے میں ہم کر سکتے ہیں۔ 40 60 70 سالہ زندگی میرے گناہوں میں گزار دی، نام اعمال گناہوں سے بھر گئے، لیکن نادم ہو گیا، احساس ہو گیا اور پکی توبہ کر لی۔ ان 4 اسباب کے بنیاد پر میں نے رب سے صلح کر لی، اللہ 70 سالہ 40 سالہ زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے میرے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ یہ یقینی اور پکا راستہ ہے، بہت ہی مختصر راستہ۔ تو گناہ معاف کروانے کی یہ 4 اسباب ہیں۔ آج غلط دوستی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، 100 دفعہ زبان سے توبہ کریں، دل میں نادم ہو جائیں، نہ کرنے کا عزم کر لیں، جب تک غلط
تو سینے کے رازوں کو جانتا ہے نا. اگلی بات یہ کہ گناہوں سے بچنے کے اسباب کیا ہیں. یہ تو معاف کروانے کے اسباب تھے. گناہوں سے بچنے کے اسباب کیا ہیں؟ تو وہ دو ہیں. پہلا سبب تو ذکر کی کثرت ہے، اللہ کی یاد. صبح شام ہر وقت میں رب کو یاد کرتا رہوں، اللہ اللہ کرتا رہوں. اللہ کے نام میں ایسی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کی کثرت ذکر کی وجہ سے گناہوں کی زندگی سے بچا لیتا ہے. دنیا میں ہم کسی کو 2-4 مرتبہ آواز دے دیں نا، رضوان صاحب نام ہے نا، اور رضوان صاحب تو مجھے دیکھیں گے، میں پھر کہوں گا رضوان صاحب، پھر دیکھیں گے رضوان صاحب، میں 4-5 دفعہ ایسے کہتے ہیں غصے ہو جائیں گے. اور کوئی بات تو کرتے نہیں، نام لے رہے ہو بار بار. رب کا معاملہ کچھ اور ہے. اللہ کا نام ہم بار بار لیں، صبح شام لیں. جتنی مرتبہ لیں گے اتنے ہی اللہ کو میرے اور آپ پہ پیار آئے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مستجاب الدعوات بنا کر اس زبان سے نکلتے ہوئے دعائیا جملوں کو قبول کر لے گا. رب کا یہ معاملہ ہے. تو کثرت یہ اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتی. اور یاد رکھنا اللہ کے نام میں بڑے اثرات ہیں، بڑے اثرات ہیں. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو علی سینا جو فلاسفر تھا وہ انہی کے زمانے میں گزرا ہے. آپ سے عقیدت بھی رکھتا تھا، کبھی کبھی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا تھا ویسی عقیدتاً. ایک دن مجلس میں آیا تو آپ نے اس پوری مجلس میں اللہ کے نام کے برکات اور اثرات کو بیان کیا کہ اللہ کے نام میں یہ برکات ہیں، یہ اثرات ہیں. تو یہ تو فلسفی ذہن رکھتا تھا. جب مجلس ختم ہوئی تو اور حضرات بھی قریب آئے، یہ بھی آ کے بیٹھ گیا. سوال کیا حضرت، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے چھوٹے سے نام میں اتنی زیادہ اثرات اور برکات کیسے ہو سکتے ہیں؟ چھوٹا سا نام ہے اور اس میں اتنے زیادہ اثرات جو آپ نے پوری مجلس میں بیان کی، یہ کیسے ممکن؟ کہ حضرت نے جب سنا تو فوراً کہا، اے خر تجھے دانی، او گدے تو کیا جانتا ہے. اب یہ تو معروف شخصیت تھی نا ابو علی سینا. بس حضرت نے جب کہا گدے تو کیا جانتا ہے، اس کے پسینے چھوٹ گئے. بھرے مجمع میں ایک گدا کہہ دیا، ایک رنگ آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، پسینوں پسینوں، شرمندگی سے سر جھکا ہوا، بری حالت. حضرت دیکھ رہے ہیں. چند لمحے بعد پوچھا، بولی سینا کیا ہوا؟ حضرت آپ نے بھرے مجمع میں مجھے گدا کہہ دیا، میری تو حالت غیر ہو گئی. فرمانے لگے ابو علی سینا، گدے کے نام میں تو اتنے اثرات ہو سکتے ہیں، تیرا پسینہ چھوٹا، تیرا رنگ بدلا، تیری حالت غیر ہو گئی، کیا میرے رب کے نام میں اتنے اثرات نہیں ہو سکتے؟ بس بات سمجھ میں آ گئی کہ گدے کے نام میں اتنے اثرات، فوراً تیری حالت ہی بدل گئی. میرے رب کے نام میں اثرات نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے نام میں اثرات ہیں، برکات ہیں. حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک روئے زمین میں اللہ کا نام موجود ہوگا، اللہ کا نام لینے والے موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا، قیامت نہیں آئے گی. تو اگر یہ نام کائنات میں موجود رہے تو کائنات تباہی سے محفوظ، دنیا تباہی سے محفوظ. اور اگر یہی نام میرے اور آپ کی دل کی دنیا میں آ گیا تو میرا اور آپ کا دل ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، ہر فتنوں سے بچ جائیں گے. اور تو فتنوں کی آگ ہے جس نے ہر طرف سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو گھیر لیا ہے. فتنوں کی آگ نے دائرہ تنگ کر دیا ہے، ہمارے اور آپ کی نسلیں تباہی پہ ہیں.
بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، ذکر کی کثرت کریں اور رب سے مانگیں۔ نیٹ نے کیا تباہی پھیلائی ہوئی، کیا یہ آگ نہیں ہے جو ہر طرف سے بھڑک رہی ہے؟ تو اللہ کے ذکر کے بغیر بچنا ناممکن ہے۔ اور دوسری وجہ گناہوں سے بچنے کی وہ نیک صحبت ہے، نیک تعلق، نیک ماحول، نیک صحبت۔ ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، چاہت یہی ہوتی ہے ہر ایک کی۔ تو گناہوں سے بچنے کا دوسرا سبب وہ نیک صحبت اور نیک تعلق۔ میں نیک صحبت کو سمجھانے کے لیے ایک عام سی مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ریل گاڑی کے دو ڈبے ہیں نا، ایک اکانومی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، کئی نام ہے اب تو۔ ہاں بس آج کل جو اصطلاح ہے وہ بزنس کلاس ہے، ایک اکانومی ہے ایک بزنس کلاس ہے۔ بالفرض یہ بزنس کلاس جو اکانومی کو یہ کہے یار میرے میں تو نہ مٹی داخل ہوتی ہے نہ کوئی گرد اندر آتا ہے، بالکل پیک، میرا ماحول بڑا صاف ستھرا ہے، گرمی میں اے سی اور سردی میں ہیٹر، ٹمپریچر بالکل اعتدال میں ہوتا ہے، میرے سیٹوں پہ فوم لگا ہوا ہے، صفائی کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، مسافر بڑے آرام سے میرے اندر بیٹھ کے سفر کر کے منزل کو پہنچتا ہے۔ اور تیری کیا بری حالت ہے، اکانومی ڈبے کو کہتا ہے، شیشے کھلے ہیں، یہ گرد اور مٹی اندر آ رہی ہے، سیٹوں پہ پھٹے ہیں، نہ صفائی ہے نہ پانی ہے، بری حالت ہے۔ جب مسافر گھر پہنچتا ہے تو شاید اسے گھر جا کے شاہد کارڈ دکھانا پڑتا ہے، میں ہی ہوں۔ اسے کہ تیری تو یہ حالت۔ اب یہ اکانومی کا ڈبہ اس بزنس کلاس ڈبے کو کہتا ہے کہ تیری شان کا قائل ہوں، تیری اس عظمت کا قائل ہوں، تیری صفات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ تیرے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں کی بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میرے میں یہ ساری کمزوریاں موجود ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے اپنی کنڈی تیری کنڈی میں پھنسا رکھی ہے۔ ڈبہ ڈبے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا، میں نے اپنی کنڈی تیرے کنڈی میں پھنسا رکھی ہے، جہاں بھی تو پہنچے گا وہیں میں پہنچ جاؤں گا۔ کمزوریاں ہیں میرے میں، ساری ہیں، تیری شان بہت بلند، لیکن میری کنڈی تیرے کنڈی میں پھنسی ہوئی ہے، جہاں پہنچے گا وہیں پہنچ جاؤں گا۔ یہ ہے نیک صحبت کی مثال، نیک تعلق کی مثال۔ ہزاروں کمزوریاں ہوں گی لیکن اس نیک تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی منزل پہ پہنچا دے گا۔ دوستو یہ اس دور کی ضرورت ہے۔ یہ گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر مجمع نوجوانوں کا ہے، یہ اس دور کی میرے اور آپ کی ضرورت ہے۔ اور جب نیک صحبت میں جڑ گیا تو ذکر کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ یہ وہ دو اسباب ہیں گناہوں سے بچنے کے، ورنہ بہت مشکل۔ اگلی بات یہ، ایک بندہ 20 سال 40 سال 60 70 سال زندگی گناہوں میں گزار لیتا ہے، اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، کوئی جڑنے لگتا ہے نیک ماحول میں، احساس ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، تو گناہ کرتے کرتے گناہوں کو چھوڑ دینا، اس پہ اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیتا ہے۔ پہلا انعام محبوب کی زبان سے اعلان کروایا، اعلان بھی محبوب کی زبان سے کروایا، میرے محبوب آپ کہہ دیں۔ حدیث مبارکہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیے۔
یہ مخبر صادق کی خبر ہے، میری رات کی خبر نہیں۔ فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیے۔ توبہ سے مراد وہی جو 4 شرائط پہ پوری ہو، اللہ اسے ایسا پاک کر دیتا ہے۔ ہاں دنیا کی عدالت میں اگر کسی پہ کیس ہو جائے، وہ بری بھی ہو جائے نا، باعزت ریکارڈ موجود رہتا ہے کہ رب کتنا مہربان ہے، جب یہ پکی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جو فائلیں کرام کاتبین نے تیار کی ہوتی ہیں ان فائلوں سے بھی وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ریکارڈ نہیں رکھتا کہ قیامت کے دن یہ فرشتے میرے بندے کے خلاف گواہی نہ دے دیں۔ کتنا مہربان، کتنا کریم رب ہے، اور میں اور آپ ساری زندگی اسی کے نافرمانی میں پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا التائب حبیب اللہ، دوسرا انعام۔ فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، رب پاک کر دیتا ہے پھر اپنی دوستی میں قبول کر لیتا ہے۔ یہ معمولی انعام نہیں۔ وقت کا کوئی ضلعی سطح کا افسر کہے کہ یہ میرا دوست ہے، ہم اور آپ پھولے نہیں سماتے، قوم برادری کے سامنے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، یار ڈی پی او ڈی سی او نے کہہ دیا یہ تو میرا بڑا قریبی دوست ہے، بس اب لوگ بھی ان سے پھر توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، یار یہ تو ان کا بڑا قریبی دوست ہے۔ تو مالک محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ مالک الملک اپنے آپ سے صلح کرنے والے کو، گناہوں سے توبہ کرنے والے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ رب کا انعام ہے کہ اس نے میرے سے صلح کر لیا، ابھی تک تو میری مخالفت میں چلتا رہا، گناہوں میں رہا، اب یہ میرے سے صلح کر چکا ہے۔ رب بڑا جلدی مان جاتا ہے، صلح کرنے پہ اللہ تعالیٰ اسے پاک صاف کر کے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مشہور۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو بورڈ تھا نا، 40 فقہاء علماء محدثین پہ مشتمل تھا، تو ایک ایک مسئلے پہ یہ 40 حضرات بیٹھ کر بحث کر کے فائنل کرتے تھے، اس میں سے ایک عبداللہ ابن مبارک تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں ان کے کلاس فیلو ہیں حضرت مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں جو ہم کلاس ہوتے ہیں، کلاس فیلو ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں، ایک عرصہ زندگی کا اکٹھا بے تکلفی میں گزرا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے جلد قائل نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی بزرگی کے قائل نہیں ہوتے، بے تکلفی میں وقت گزرا ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ تعالی یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی کے ہم مکتب ہم کلاس ساتھی ہیں۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں کہ میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا، ان کے اور ایک صحابی کی زندگی میں سوائے محبوب پیغمبر کی دیدار کے اور کوئی فرق نہیں پایا۔ ان کے اور صحابی کی زندگی میں صرف محبوب کے دیدار کے اور کوئی فرق نہیں پایا، کیونکہ صحابی کے مقام کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کتنا بھی عمل کر لے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جس چہرے کا دیدار کیا ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ یہ مقام تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا۔ ان کے والد کا نام محمد مبارک تھا، مالی تھے ایک باغ کے، لیکن اپنے امانت داری کی بنیاد پہ اللہ نے مالی سے اس باغ کا مالک بنا دیا تھا۔ تفصیل اپنی جگہ، جو باغ کا مالک تھا وہ آپ سے بڑا متاثر ہوا آپ کی امانت و صداقت کی بنیاد پہ، تو بیٹی کا رشتہ دے دیا، شادی ہو گئی، اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام عبداللہ رکھ دیا، عبداللہ ابن مبارک۔ اب مال و دولت کی فراوانی تھی، ادھر عبداللہ کی پھوٹتی جوانی تھی، خوبصورت لباس تنظیم کرنے والا نوجوان عیش و عشرت کا شکار ہو گیا، عیش و عشرت کا شکار ہو گیا۔ ایک رات ایک خاتون سے ملاقات کے لیے ایک مقام طے ہوا، اس مقام پہ جا کے عبداللہ ابن مبارک انتظار کر رہا ہے،
رات کا آدھا حصہ گزر گیا، خاتون وعدے کے مطابق نہ پہنچی، اکثر حصہ گزرا نہ پہنچی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آ گئیں، رات بیت گئی۔ عبداللہ ابن مبارک کے دل پہ ایک چوٹ لگی، سوچنے لگے عبداللہ ابن مبارک، جس کے لیے تو نے ساری رات جاگ کے گزاری وہ تو تجھے نہ ملی، اگر تو یہ رات اپنے رب کے لیے جاگ کے گزار دیتا تو تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا۔ یہ بات دل میں آنی تھی، جہاں گناہ کے ارادے سے کھڑے تو وہیں پکی توبہ کر لی، وہیں پکی توبہ کر لی، ایسی توبہ کہ رب نے گناہوں کو بھی نیکیوں پہ بدل دیا، پاک کر دیا۔ اب ارادہ کیا کہ اب عبداللہ گھر نہیں جائے گا، علماء کی بستی کی طرف جاؤں گا جہاں مدرسہ ہے، وہاں جا کے میں اللہ اور اللہ کے نبی کے فرامین کو، دین کو پڑھوں گا، سیکھوں گا اور اس کے مطابق ساری زندگی گزاروں گا۔ سچی توبہ کر کے علم حاصل کرنے کے ارادے سے نوجوان چل پڑا۔ کچھ آگے گیا تو ایک سفید ریش بزرگ بھی راستے میں ساتھ ہو لیے۔ اب دونوں کا سفر اکٹھا ہو رہا ہے، پیدل سفر تھے، لمبی مسافت ہوتی تھی، دونوں اکٹھے سفر کر رہے ہیں۔ محسوس کیا کہ دھوپ تو ہے لیکن تپش نہیں محسوس ہو رہی۔ چہرہ اٹھا کے جو اوپر دیکھا، اللہ کی شان، بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ صاحبان کے طور پہ بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ جا رہا ہے۔ نوجوان نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت، اللہ نے کرم کا معاملہ کر دیا۔ لیکن جب یہ دونوں ایک چوراہے پہ پہنچے جہاں سے نوجوان کا راستہ جدا ہونا تھا، یہ ان بزرگوں سے اجازت لے کے جب اپنے راستے پہ چلا، کچھ قدم نوجوان آگے گیا، کچھ قدم بزرگ اپنے راستے پہ آگے بڑھے، تو ان بزرگوں نے محسوس کیا کہ اب دھوپ کی تپش محسوس ہو رہی ہے۔ چہرہ اوپر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ نہیں، نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا۔ وہیں سے قدموں کو پلٹا، تیز تیز قدم بڑھائے، نوجوان کے پاس پہنچ کے روک لیا، کہا بیٹا سچ بتا کون سا عمل کرتا ہے، سچ بتا کون سا عمل کرتا ہے۔ کہا حضرت میرے پلے کوئی عمل نہیں۔ اس کا نہیں، صحیح بتا، اللہ نے جوانی میں تیرا یہ اعزاز کیا ہے، تجھے یہ اعزاز بخشا ہے، بادل تیرے پہ سائبان بنا ہوا ہے، صحیح بتا کون سے اعمال کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رو پڑے، کہا میرے دامن میں نیکی نہیں ہے، لیکن رات میں نے گناہوں سے پکی توبہ کی ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس نے میری توبہ قبول کر کے جہاں مجھے دنیا کے تپس سے بچایا ہے، وہ قیامت کے دن مجھے جہنم کے تپس سے بھی بچا لے گا۔ ہاں، رب پھر ایسا اعزاز دیتا ہے، یہ انعامات دیتا ہے کہ ناراض کرتے کرتے مجھے منا لیا، میرے سے پکی صلح کر لی۔ اللہ نے صرف گناہ نہیں معاف کیے، یہ اعزاز بھی عطا کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام کفل تھا، اس کے بارے میں واقعہ ہم نے کئی مجلسوں میں سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، وہ علاقے پہ با اثر تھا اور صاحب دولت بھی تھا، لیکن شرابی کبابی قسم کا انسان تھا۔ اس کے دروازے ہر وقت ہر گناہ کے لیے کھلے رہتے تھے۔ اللہ کی شان، اس بستی میں ایک نوجوان لڑکی تھی، حسین و جمیل بھی تھی، لیکن بہت ہی نیک اور پاکیزہ پاک دامن تھی۔ ایک دن رقم کی ضرورت پڑی، گھر میں رشتہ داروں میں انتظام نہ ہو سکا، بامر مجبوری کفل کے پاس آ گئی کہ صاحب دولت ہے، قرضے کے طور پہ مانگ لوں گی، واپس لوٹا دوں گی۔ آ کے کہنے لگے مجھے 30 دینار کی ضرورت ہے، میں لوٹا دوں گی۔ کفل نے دیکھا شکار خود چل کے آ گیا، اس کی زندگی ایسی تھی، کہا 30 نہیں 60 دینار دوں گا، لیکن گناہ کے ساتھ مشروط ہوں گے۔ نہیں معلوم وہ نوجوان لڑکی اس وقت کے ساتھ مجبور تھی، خاموش ہو گئی، نہ ہاں نہ نہ، خاموش ہو گئی۔ کفل نے 60 دینار دیے،
اور گناہ کے ارادے سے قدم بڑھانے لگا۔ جب اس نوجوان لڑکی نے دیکھا کہ یہ اپنے کہنے کے مطابق گناہ کے ارادے سے میرے طرف بڑھ رہا ہے، اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ کفل اسے دیکھ رہا ہے، رنگ زرد ہو گیا، رونٹے کھڑے ہو گئے، بڑے تعجب سے دیکھ رہے اس کی کیا ہو رہا ہے اس کو۔ جب قریب آیا بے اختیار کہنے لگی انی اخاف اللہ اتق اللہ، نوجوان میں رب سے ڈرتی ہوں، تو بھی اپنے رب سے ڈر جا۔ بس اس کا یہ جملہ کہنا تھا کفل کے دل پہ جا کے لگا، وہیں بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ بڑے تعجب سے پوچھنے لگا کیا تو نے اس سے پہلے اپنے رب کی ایسی نافرمانی نہیں کی؟ اس نوجوان بچی نے چیخ ماری، کہا مجھے اپنے رب کی قسم اس سے پہلے میں نے اپنے رب کی ایسی نافرمانی نہیں کی۔ کہا اچھا تو نے اس سے پہلے ایسی نافرمانی نہیں کی اور تو اس رب سے اتنا ڈرتی ہے؟ میں ساری زندگی اس نافرمانی میں مبتلا رہا، چاہیے 60 دینار بھی لے جا، عزت بھی محفوظ کر کے چلی جا، اور یہ بھی سن لے آئندہ کفل بھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے توبہ نصیب کر دی، توبہ نصیب ہو گئی، دل کے گہرائیوں سے اس نے عزم کر لیا نہیں کروں گا رب کی نافرمانی۔ نوجوان بچی تو چلی گئی۔ وہ دروازہ جو ہر وقت گناہ کے لیے کھلا رہتا تھا، کفل نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ پہلی دفعہ یہ دروازہ بند ہوا، یقیناً مسلح ڈال کے رب کے در پہ جھکا ہوگا۔ اللہ کے شان اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ رب کی قدرت دیکھیں، اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ اب پوری بستی میں کسی کو نہیں خبر کہ رات کیا واقعہ پیش آیا ہے اور اس نے توبہ کی ہے نہیں کی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو اس کی وہی گناہوں سے بھری زندگی۔ میرا رب کتنا کریم ہے، جو اس سے صلح کر لیتا ہے اللہ اسے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ یہ پکی بات ہے، جو رب سے صلح کر لیتا ہے رب پھر اسے رسوا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ صلح کرنے کے بعد رب اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، دوست کو نہیں رسوا ہونے دیتا۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی، گھر کے دروازے کے اوپر قدرتی طور پہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ جو آ رہا ہے دیکھ رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ لقد غفر اللہ الکفلا، اللہ کہتے ہیں تحقیق اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ لقد غفر اللہ الکفلا، پوری بستی میں بات پھیل گئی، بستی جمع ہو گئی، یہ تحریر رب نے معاف کر دیا۔ دروازہ دیکھا تو بند، بڑے پریشان ہوئے، دروازہ بند ہے، تحریر چمک رہی ہے، آواز ہی نہیں، جواب نہیں۔ آخر کار دروازہ توڑا گیا۔ جب توڑ کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ وہ نوجوان کفل مسلح پہ مرا پڑا تھا۔ میرا رب کتنا کریم ہے، زندگی گناہوں میں بسر کی لیکن پکی توبہ کر گیا، اور موت اسی رات لکھی ہوئی تھی۔ تو اگر میں اور آپ رب سے صلح کر گئے، اپنے گناہ پہ پکی توبہ کر لی، میرا رب بڑا قدردان ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے، وہ اپنی شان کے مطابق قدردانی کرتا ہے۔ تو گناہوں سے توبہ کرنے پہ یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ آخری پوائنٹ، یہ تو وہ لوگ ہیں نا گناہ کرتے کرتے پھر صلح کر لیتے ہیں رب سے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو ابتدا سے رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں۔ جو گناہ کرتے کرتے گناہ سے رک جائیں ان کا تو یہ اعزاز، اور جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے کرتے زندگی گزار جائیں ان کو رب کیا احساس دیتا ہے، ان کی نشانی کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے ولی ہیں، راستے سے گزر ہو رہا ہے، کیا دیکھے کہ خوبصورت نوجوان ہے، شراب پی کے باہر نکلا، نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہے۔ جب آپ نے دیکھا دل پہ چوٹ لگی، کتنا خوبصورت نوجوان رب کی نافرمانی میں بے ہوش پڑا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو، منہ سے جھگ نکل رہی ہے، چہرہ مٹی سے لت پت ہے۔
آپ نے قریب آ کے بیٹھے، اپنی چادر سے ان کے منہ سے نکلتے ہوئے جھگ کو صاف کیا، چہرے پہ لگی مٹی کو پاک کیا، اٹھتے اٹھتے دل ہی دل میں رب سے دعا مانگی، اللہ میں نے اس نوجوان کے ظاہر کو صاف کر دیا ہے، تو اس کے باطن کو بھی پاک کر دینا۔ بس یہ کہا اور چل دیے۔ اتنے میں اس نوجوان کے دوست اس راستے پہ آ لیے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم ابن ادم اس کے چہرے سے مٹی کو صاف کر کے گئے ہیں۔ علاقے کے لوگ حضرت ابراہیم ابن ادم کی عقیدت دل میں رکھتے تھے۔ یہ تیز تیز قدم بڑھایا، قریب آئے، دوست کو اٹھائے بٹھائے، جھنجھوڑا پانی پلایا، ہوش میں آیا۔ اس نے کہا ظالم تو نے یہ کیا ظلم کیا؟ تو نشہ کر کے باہر نکلا، بے ہوش یہاں پڑا ہوا تھا۔ ابراہیم ابن ادم نے تیرے چہرے سے لگی مٹی کو صاف کر کے وہ اٹھ کے گئے ہیں۔ یہ سنا تو اس نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، شرمندگی ہوئی۔ وہ بھی دل میں حضرت کی عقیدت رکھتا تھا، اور اسی شرمندگی ندامت کی بنیاد پہ اس نے دل ہی دل میں پکا عزم کر لیا، اللہ تو مجھے آئندہ شرمندگی سے بچا لینا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ادھر ابراہیم ابن ادم ابھی دوسری گلی میں مڑے تھے کہ اللہ نے الہام کر دیا، ابراہیم ابن ادم تو نے تو اس نوجوان کے ظاہر کو پاک کیا تھا، ہم نے تیرے دعا کے برکت سے اس کے باطن کو بھی پاک کر دیا۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نسبت کسی حوالے سے بھی ہو جائے، انسان رنگا جاتا ہے۔ حضرت سلمان بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ حسن کے شاہکار ہیں، جوانی ہے، قافلے کے ساتھ حج کے سفر پہ روانہ ہے۔ پیدل سفر کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، جہاں پڑاؤ ڈالتے تو کئی کئی راتیں بیت جاتی تھی۔ ایک علاقے میں کچھ دور فاصلے پہ کچھ آبادی تھی، تو وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، چند رات یہاں گزاریں گے، پھر سفر کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس علاقے میں ایک نوجوان لڑکی، اس نے جب سلمان بن یسار کو ایک دن دو تین دن میں بھانپ لیا۔ اب اس تاڑ میں رہتی تھی کہ مجھے ایسا موقع ملے کہ یہ نوجوان اپنے خیمے میں اکیلا ہو اور میں خیمے میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کی شان، ایک رات اسے موقع ملا۔ حضرت سلمان بن یسار خیمے میں تنے تنہا آئے اور یہ نوجوان لڑکی خیمے میں داخل ہوئی۔ داخل ہوتے اپنے حسن سے کپڑا ہٹایا اور اس نوجوان سلمان بن یسار کو گناہ کی دعوت دی۔ جب گناہ اتنا قریب آ کے انہیں اپنی طرف بلانے لگا، سلمان بن یسار کی حالت بگڑ گئی، زور و قطار رونے لگے، پریشان۔ آپ سمجھتے ہیں بعض دفعہ کوئی گولی ریئیکشن کر جائے تو اندر کی کیفیت بدل جاتی، کوئی خوراک ہوتی ہے جو ریئیکشن کر جاتی ہے، پچتی نہیں ہے، سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کے نافرمانی یا گناہ سامنے آتا ہے تو بس ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ جب گناہ خیمے میں اتنا قریب آ کے اپنے رب کی نافرمانی کی طرف بلانے لگا، سلمان بن یسار کی حالت غیر ہو گئی، رونے لگے، زار و قطار روئے، ہچکیاں بن گئی۔ وہ خاتون خود گھبرا کے نکل کے چلی گئی، پتہ نہیں اس نوجوان کو کیا ہو گیا۔ وہ تو اللہ کی عظمت دل میں تھی، جب یہ گناہ سامنے آئے تو حالت بدل گئی۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا، خاتون تو نکلی، یہ روتے 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 اسی حالت میں سو گئے۔ تو رب کی قدردانی دیکھیں، اللہ تیرے قدردانی پہ قربان جاؤں، میرا رب کتنا کریم ہے۔ اسی رات سلمان بن یسار نے یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں کہا، سلمان بن یسار تجھے مبارک ہو، ولی ہو کہ تو نے نبی کا کام کر دکھایا ہے۔ سلمان بن یسار مبارک ہو، ولی ہو کہ تو نے ایک نبی کا کام کر دکھایا ہے۔ رب پھر ایسے اعزازات عطا کرتا ہے۔ ہاں، آئے گناہوں پہ پکی توبہ کر کے رب سے صلح کر لیں۔ اس تو زندگی کا کوئی اعتبار نہیں اس وقت جو میرے اور آپ کی زندگی ہے۔ کیا جتنے دنیا سے گئے انہیں پتا تھا کہ میں نے اگلے لمحے چلے جانا ہے؟ نہیں۔ سچی توبہ کر کے رب سے صلح کر لیں، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان والے کے ندامت کے آنسو کی بڑی قیمت ہے، بڑی
بڑی قیمت ہے۔ دو چیزیں ہیں جو آسمان دنیا پہ نہیں ملتی، فرشتوں کی دنیا میں نہیں، ایک قرآن کی تلاوت، ایک ندامت کا آنسو۔ یہی تو وجہ ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتوں کا جھمگٹا آ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ ایسے دائرہ ڈال لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور رب کا کلام اس انسان کی زبان پہ انہیں تعجب ہوتا ہے، کیونکہ ان کی دنیا میں نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہی وجہ ہے جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے نا، وہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ صبح شام جو قرآن پڑھایا جاتا ہے تو فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ہم بھی ایسی جگہوں پہ آنا جانا رکھیں، مسجد، مدرسہ، شاید اس ماحول کی برکت سے ہماری زندگی بدل جائے۔ اور ایک ہے ندامت کا آنسو۔ رب کے ہاں ایمان والے کے ندامت کے آنسو کی بڑی قدر۔ دنیاوی پریشانیوں میں دنیا داروں کے دروازے پہ جا کے ہم اور آپ ہزاروں قطر روئے ہوں گے، لیکن ہمارے آنسو کی کوئی قیمت نہیں لگی ہوگی۔ میرا رب اتنا قدردان ہے، جب یہ بندہ رب کے در پہ جھک کے روتا ہے، ندامت کے ایک آنسو کا قطرہ بہا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس قطرے میں بہا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ندامت کے آنسو میں بڑی طاقت ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا اتفاقاً، سلطان صلاح الدین ایوبی نام سے واقف ہیں آپ۔ چھوٹی سی سلطنت ہے مسلمانوں کی، اطلاع ملی کہ ملک دشمن حملہ کرنے والا ہے، پریشان ہو گئے۔ شام کے قریب اطلاع مل گئی کہ ان کا بحری بیڑا بھی روانہ ہو چکا ہے حملے کے لیے۔ پریشانی بڑھ گئی، ہمارے پاس تو اس طرح اسباب ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ رات کی تاریکی میں مسجد میں چلے گئے، رب کے در پہ جھک گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رب کے در پہ جھکا ہوا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، اللہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اگر یہ نہ رہے تو اس سلطنت میں تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ یا اللہ کمزور ہیں، ہمارے پاس دشمن کے مقابلے کے اسباب نہیں، تو مدد فرما۔ ندامت کے آنسو رب کے در پہ بہا دیے۔ رات کا حصہ اسی میں گزر گیا۔ فجر ہوئی تو فجر کی نماز پڑھ کے جانے لگے، مسجد سے نکلے تو ایک بزرگ کا گزر ہوا، ذہن میں بات آئی کو اللہ والا نظر آتا ہے، چلتے چلتے ان سے بھی دعا کروا لوں۔ روکا، کہا حضرت دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی سلطنت کی حفاظت فرما لے، دشمن کا بحری بیڑا آ چکا ہے، یا اللہ تیری قدردانیوں پہ قربان۔ اس اللہ والوں نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ نظر ڈالی، واقعی اس کی نگاہوں میں وہ طاقت موجود تھی جو مادے کو چیر کر پار دیکھنا جانتی تھی۔ دیکھتے ہی کہنے لگے، وہ سمجھ گئے کہ اس نے اپنی رات کو کس انداز سے رب کے در پہ رو رو کے گزارا ہے۔ کہا سلطان صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دفتر کے ٹائم کے حساب سے اپنے دفتر میں پہنچے، اپنے سلطنت کے اس مقام میں پہنچے، معلومات لی تو پتا چلا دشمن کا بحری بیڑا ڈوب چکا ہے۔ ایمان والے کے ندامت کے آنسو میں یہ طاقت ہے۔ تو اگر میں رب کے در پہ جھک گیا، نادم ہو کے رب کو پکار لیا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس پروگرام سے سچی پکی توبہ کر کے اٹھیں اور اپنے عملی زندگی کا آغاز نماز سے کر دیں اگر نماز میں کمزوری ہے۔ یقیناً اللہ ہمیں اور آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور قبر حشر بھی سنوار دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سے وقت میں بیعت ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی انشاءاللہ۔
جو ساتھی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، بچپن سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یہ وعدہ کرتا ہوں تیرے دین کی خدمت کروں گا، اپنی جان سے ہو، مال سے ہو، اپنی طاقت کے مطابق، اور یہ وعدہ کرتا ہوں جائز حکم میں مرشد کی مخالفت نہیں کروں گا۔ آپ سلسلہ نشبندیہ میں شامل ہو چکے ہیں، جیسے کہ ایک ڈاکٹر نمبر دینے کے بعد کاغذ پر نسخہ لکھتا ہے، نسخہ جیب میں رکھ لیں تو فائدہ نہیں ہوتا، استعمال کریں تو افاقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی علاج کی ترتیب ہے، بیعت کرنے کے بعد مختصر سے نسخہ ہے، اس کی پابندی رہے گی تو دل کی دنیا بدل جائے گی۔ پہلا وظیفہ درود شریف کی تسبیح ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز والا ہو یا کوئی اور مختصر صلی اللہ علیہ نبی الامی کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں کم از کم ایک تسبیح آپ درود شریف کی کریں۔ دوسرا وظیفہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح استغفار کی کریں۔ تیسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، روزانہ ایک پارہ ہو یا آدھا پارہ ہو یا پاؤ ہو، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھیں۔ یہ 3 وظائف نہیں پڑھنا شروع کر دیں، وہی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ درود شریف، استغفار اور تلاوت، یہ 3 وظائف تو ہم نے زبان سے کرنے ہیں۔ چوتھا وظیفہ ہے دل کا ذکر، اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دھیان رکھیں کہ جیسے میرے منہ میں زبان و اللہ کا نام لیتی ہے، اسی طرح سے دل ہے اور یہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، لیکن یہ آواز سے نہیں کہنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل پہ ایک تصور اور خیال رکھنا ہے خاموشی کے ساتھ، میرے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آخری وظیفہ مراقبہ ہے، مراقبہ 24 گھنٹے میں جب بھی ٹائم ملے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یہ خیال کریں دنیا سے تعلق ختم ہو چکا، اللہ کی رحمت تیز بارش کی شکل میں سنہری رنگ میں میرے دل پہ برس رہی ہے، جس وجہ سے دل پہ جو گناہوں کی زنگ و سیاہی لگی وہ دھلتی جا رہی ہے۔ خیالات بہت آئیں گے، آپ بار بار دل کی طرف متوجہ رہیں، آہستہ آہستہ کچھ عرصے تک یہ خیالات ختم ہو جائیں گے، تو دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا ہے، اس کو مراقبہ کہتا ہے۔ یہ 5 وظائف ہو گئے، درود شریف، استغفار، قرآن شریف کی تلاوت، دل کا ذکر اللہ اللہ کا، خاموشی کے ساتھ 10 منٹ کا مراقبہ۔ چھٹا ہے رابطہ شیخ، جیسے کہ مریض ڈاکٹر سے رابطہ رکھتا ہے اپنے نسخے اور طبیعت کے حوالے سے، مرید مرشد سے رابطہ رکھتا ہے اپنی کیفیات اور اپنے وظائف کے حوالے سے۔ تو رابطے کی آسان ترتیب، یا تو جمعے کا موقع ہے خانوال خانقاہ میں، یا ماہانہ مجلس ذکر ہے، تو کوشش کریں کہ ماہانہ مجلس ذکر کو تو اپنے پہ لازم کر لیں۔ مہینے کے 30 دن میں صرف 3 گھنٹے آپ خانقاہ کو دے دیں، میں تعدیث بن نعمت عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے حق میں بہت مفید پائیں گے۔ ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے کا دن جو آتا ہے نا، جو پہلا ہفتے کا دن ہوگا، اس کی مغرب کی نماز آپ خانقاہ میں پہنچ کے پڑھیں، نماز کے بعد نہیں، نماز آپ وہاں پڑھیں تو یقیناً آپ صحیح ترتیب سے شامل ہو سکیں گے۔ نماز کے بعد بیان ہے، عشاء کی نماز ہے، تسبیحات ہیں، مراقبہ ہے، دعا ہے، مسافہ ہے، پھر کھانے کا نظم ہوتا ہے، کھانا کھا کے ساتھی لنگر کھا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اکثر ساتھی قرب و جوار سے، دور دراز سے اجتماعی طور پہ آتے ہیں، تو الحمدللہ یہاں سے تو باقاعدہ ایک نظم ہے، ترتیب ہے ساتھیوں کی۔ تو ہمارے صوفی رمضان صاحب ہیں، قاری سعید صاحب ہیں، اور یہاں کے ذمہ دار ساتھی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اجتماعی نظم کو بڑھائیں اور ایک ترتیب کے ساتھ آپ اس میں حاضری دیں۔ تو ہر مہینے کے پہلے ہفتے کی شام، یہ مردوں کے لیے، مستورات کے لیے ہر مہینے کے آخری اتوار صبح 9:30 بجے گھر پہ، مستورات بھی دور دراز سے بھی ویکنوں پہ آتی ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ آتی ہیں، تو ہر مہینے کے آخری اتوار صبح 9:30 بجے گھر پہ مستورات، ہر مہینے کے پہلے ہفتے کے دن مغرب کو وہ مردوں کا یعنی ماہانہ مجلس ذکر ہوتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے رابطے کے حوالے سے ہمارے ایک سالانہ نقشبندی اجتماع ہوتا ہے۔ سالانہ نقشبندی اجتماع وہ اتفاقاً اسے مارچ کے آخر میں آ رہا ہے،
یعنی جب سردی کی شدت ختم ہو جاتی ہے، گرمی کی شدت ابھی شروع نہیں ہوتی، تو یہ موسم ذرا بہتر ہوتا ہے، ذرا مہمانوں کے والے سے بستروں کے معاملے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے، تو اس دفعہ جو تاریخ ہے وہ ہے 21، 22 اور 23 مارچ، بدھ جمعرات جمعہ۔ 20 مارچ یعنی منگل کی شام کو ختم نبوت کانفرنس ہے، اور بدھ کی فجر سے لے کے نماز جمعہ تک 21، 22، 23 یہ 3 دن مسلسل صبح شام یہ مجلس، یہ اجتماع کی نشستیں ہیں، جس میں ملک بھر سے مشائخ تشریف لاتے ہیں، اللہ والے آتے ہیں، جید علماء تشریف لاتے ہیں، جن کا دیکھنا بھی ثواب اور مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ تو جب ہم صرف دیکھنا کیا کہ ان کے بیانات سنیں گے، پھر ان کی دعاؤں میں شامل ہوں گے، تو یقین میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو آپ ابھی سے کوشش کریں، اس 3 دن کے لیے اپنی مصروفیات کو ابھی سے سمیٹنا شروع کر دیں، اور یہ 3 دن بستر لے کے آپ سے روزے کی نیت سے بس خانقاہ میں آ جائیں، صرف بستر موسم کے مطابق لے آئیں، باقی سارا انتظام وہاں موجود ہے۔ آپ کو روحانی دسترخوان بھی ملے گا، جسمانی دسترخوان بھی ملے گا، بزرگوں کی زیارتیں ملیں گی، اور یہ 3 دن یقیناً ہماری پوری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آپ اپنے علاقے میں باقاعدہ اس حوالے سے محنت کریں، سالانہ نقش بندی اجتماع 21، 22، 23 مارچ میں شرکت کی کوشش رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اللہ سننے سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں محترم صوفی رمضان صاحب، ہمارے قاری سید صاحب، دیگر کرنے والے، کوشش تگ و دو کرنے والے، مشورے دینے والے تمام ساتھیوں کی اس محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ اس سردی کے موسم میں یہ ساتھی جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، قدم قدم پہ برکت عطا فرما، قدم قدم پہ رحمت نصیب فرما۔ اللہ جب ان قدموں سے واپس لوٹتے گھر لوٹیں تو گھر میں یا اللہ ہر قسم کی بیماری، پریشانی، تنگ دستیوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما، جن کے اولاد ہیں نیک و صالح بنا، جس گھر میں نوجوان بچے موجود مستقبل کو روشن فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا، بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما، اور یعنی فحاشی بے حیائی سے حفاظت فرما۔ اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، علماء، مساجد، مدارس، خانقاہ، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں دور فرما دے، جو مشکلات ہیں آسان فرما دے۔ اللہ میں اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما دے، تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال فراخ نصیب فرما۔ اللہ میں سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ تو ہی ہماری دستگیری فرما، اللہ تو ہی ہماری دستگیری فرما۔ یا اللہ میں نفس شیطان کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ میں نفس شیطان کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہماری دستگیری فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اس پروگرام کو پورا علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا، خیر و برکت کا سبب بنا۔ گھروں میں ہماری مائیں بہنوں اور بیٹیاں اللہ ہر بیماری پریشانی سے محفوظ فرما لے، ازدواجی زندگی میں خاوند اور اولاد